کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی ہندوستان دہلی. سلامت رہیں، زندہ رہیں. جی تو حضرت سب سے پہلا تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ کا عقیدہ ہے، آپ مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ، تو آپ انہیں غاصبین صدق بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ صحیح تو میرا بولتے ہیں. یہ سوال ہے کہ ہاں، یہ مان لو شیخین ہیں یا اور دیگر اصحاب ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی نہیں معاذ اللہ، تو میں سمجھتا ہوں جیسے اگر انہوں نے ایسے کام کیے ہیں تو انہوں نے زندگی مطلب پھر کیسے گزاری ہوگی؟ کیونکہ ان کی لگژری لائف ہونی چاہیے نا. کیا سمجھ نہیں آیا؟ کیا کیسی کہ کیا؟ نہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے مال غصب کیا ہے تو ہوں پھر انہوں نے زندگی مطلب ایسے عابدانہ زاہدانہ کی گزاری ہے، تو زندگی لگژری زائدانہ لائف تھے ان کے. انہیں جی ہاں، میرا یہی دعویٰ ہے. تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے زمانے میں مثلا کچھ افراد کا میں ذکر کرتا ہوں. مثلا ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا. ہم نے اس کے زمانے کو نہیں جی دیکھا لیکن قریب العہد ہے. وہ کون تھا؟ مثلا اسٹالن، جوزف اسٹالن. جوزف اسٹالن جی روس کا صدر تھا. اور لینن کے بعد جو بولشوک جی ریولوشن تھی، اس کے بعد لینن پہلا اس کا سربراہ تھا، پھر وہ سیکرٹری جنرل بنا کمیونسٹ جی پارٹی کا. تو سن جی 1920 سے لے کر 1920 میں لینن زندہ بھی تھا تو پاور اسی کے ہاتھ میں تھا. تو سن 1953 تک 53 تک اس کی پاور تھی. اگر آپ اس کی زندگی جی کو دیکھیں، اس کی زندگی بہت شاہانہ زندگی نہیں تھا. وہی جی اسٹالن کیا تھا؟ اسٹالن کمیونسٹ تھا، اللہ پہ اس کا ایمان نہیں تھا. وہی تھا جی جس نے ملینز کو، ہزاروں کو نہیں، لاکھوں کو نہیں، ملینز لوگوں کو اس نے قتل جی کیا. ہاں، اس کے جو جی گلاگز ہیں وغیرہ، اس کی کہانی اب کافی مشہور ہیں. لیکن اس کی زندگی اگر آپ دیکھیں بہت ہی، وہ اس طرح نہیں تھا کہ کھانا وہ کھاتا تھا تو بہت شاندار کھانا نہیں، کپڑے وہ اگر پہنتا جی تھا تو بہت ہی شاندار نہیں. اگر وہ اس کا جی مکان بھی دیکھیں، جس مکان میں وہ رہتا تھا، وہ ایک ٹھیک ہے، وہ ایک بڑا مکان تھا لیکن وہ بہت ہی معمولی سا مکان تھا. ماسکو سے باہر اس کا جو اس کو کہتے تھے اپنا، اس کا ڈوچا، اپنے ڈوچے میں رہتا تھا. اس کے گارڈز وغیرہ ہوتے تھے، جی اس میں کوئی 10-15 کمرے تھے لیکن وہ صرف ایک کمرے میں رہتا تھا. ایک ہی کمرے میں اس کا دفتر بھی تھا، سوتا بھی وہیں تھا اپنے اس دفتر میں. ایک جی صوفہ تھا، اسی صوفے پہ سوتا تھا وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو جی یہ لوگ جو تو آپ پاور پہ قبضہ کرتے ہیں، جی یہ اکثر شروع میں ان کا یہی طریقہ کار، ان کے یعنی بعد میں جا کر شاہانہ زندگی آتی ہے. آگے والے نسلوں میں راحت طلبی آتا ہے. جو جی جیسے وہ اقبال کا شعر ہے، تجھ کو سناتا ہوں میں تقدیر کیا ہے، شمشیر و ثنا جی اول، طاووس و رباب آخر. ٹھیک ہے نا؟ آپ اگر دیکھیں مثلا مغلوں کی زندگی کو بھی دیکھیں تو شروع میں ان کے بادشاہ جو تھے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے. بعد میں آنے والے نسلیں جو ہیں وہ نہایت ہی، وہ کیا ہو گئے، ان میں عیاشی آ گئی، ان میں بہت عیش و طرب آ گیا. تو یہ جو لوگ حکومت بناتے ہیں، وہ امپائر بناتے ہیں، وہ لوگ خود زیادہ عیاشی میں نہیں لگتے. وہ جو لوگ امپائر بناتے ہیں ان کا سارا دھیان توجہ یہ ہوتا ہے کہ امپائر ہم کیسے بنائیں. وہ وہی کریں گے جو ان کی مصلحت میں ہوگا. ہاں، وہ سادہ زندگی گزاریں گے، وہ انرجی ان کا کس طرف جائے گا؟ امپائر بنانے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا کہنا کہ مثلا ان کی زندگی سادہ تھی، یہ بھی میں نہیں مانتا کہ زندگی عمر کی بہت سادہ تھی. وہ میرا ایک تقریر ہے اسی انٹرنیٹ پہ، آپ نہیں دیکھیے میرے حضرت وہ حضرت یوٹیوب پہ. وہ ہاں، میں سنا نے ہے نا؟ آپ کی دیکھی. ہاں، جی وہ آپ نے سنا. تو ہم نہیں بالکل مانتے کہ پہلی حضرت. بات ہے کہ ان کی زندگی سادہ تھی. ہاں، یہ تھا کہ مثلا جس طرح روم کے بادشاہ تھے اس طرح ان کے پاس محل نہیں تھے، جیسے معاویہ کے پاس محل تھے اس طرح نہیں تھا زندگی. نہیں ٹھیک ہے، جیسے حضرت حضرت لیکن بہرحال وہ یہ دلیل نہیں بنتا کہ اگر ایک شخص خود شاہانہ زندگی نہیں بسر کرتا تو وہ غصب نہیں کر سکتا، وہ حکومت کا غاصب نہیں ہو سکتا یا فدق کا غاصب نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ حکومت پہ رہنا، حکومت کرنا، یہ بذات جی خود اس میں بڑا لذت ہے، اس میں بڑا انجوائمنٹ ہے. مثلا جو شخص جی آپ کے ملک میں، مثلا ہندوستان میں لوگ صدر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، تو بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ ویسے بھی چاہے آرام زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، بہت آرام کی شاندار زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن وہ بہت محنت کرتے ہیں کہ میں صدر بنوں، بہت محنت کرتے ہیں کہ میں وزیر بنوں یا میں وزیر اعظم بنوں. کیونکہ پاور میں خود بہت جو وہ مزے، پاور میں جو لذت ہے
وہ نہ کھانے میں ہے، نہ پینے میں ہے، نہ لباس میں ہے، نہ محل میں ہے. وہ خود پاور، خود یہ کہ لوگ آپ کی احترام کریں، آپ جس کو چاہیں اور وہ جس طرح حکم دے دیں، اس خود یہ خود مطلوب ہے لوگوں کے لیے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی، آپ ہاں جیسے بتا رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر نے، مطلب میں وہی بات جاری ہے کہ جیسے صدق وہ اپنے قبضے میں لیا، تو مطلب اس کا کیا ریزن تھا پھر؟ ریزن اس اس کی کا دو ریزن کیا چیزیں تھا؟ تھی نا. دو چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا جائیداد تھا. رسول اللہ صلی اللہ